نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ انشاءاللہ آج یہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اعتکاف کہتے ہیں اللہ رب العزت کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف نفل، اور نمبر 3 سنت اعتکاف۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ واجبی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر اس اعتکاف کو لازم کر لے، اس طرح سے کہ وہ نظر اور منت مانے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں واجبی اعتکاف، جو انسان اپنے اوپر واجب اور لازم کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، اور وہ اعتکاف کسی بھی وقت انسان جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو، اور داخل ہوتے ساتھ ہی وہ نیت اعتکاف کی کر لے، نفلی اعتکاف کی، اور جب باہر نکلے گا پھر اس کا یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح یہ اعتکاف جو ہے نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں، اپنے کسی کام سے بھی اگر داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہو کر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بس جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ اور یہ اعتکاف شروع کب ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ اعتکاف 20 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو شخص یہ اعتکاف کرنا چاہے اس کو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ پھر شوال کی رات جو ہی شروع ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے عید کا، یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں، اور اس کو فقہاء نے سنت مؤکدہ لکھا ہے، لیکن آپ نے اس کی جو ہے وہ امت کو تاکید نہیں فرمائی، اس وجہ سے فقہاء نے لکھا یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اب سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے اس بستی محلے میں جس میں یہ مسجد ہے، وہاں اگر ایک بھی شخص مسجد میں یہ اعتکاف کر لے گا، سب کی طرف سے یہ اعتکاف ادا ہو جائے گا اور سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر ایک بھی شخص مسجد کے محلے اور بستی والا اس مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہے وہ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہیں۔ یہ ہے سنت علی الکفایہ۔ اور پھر یہ اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نیت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ نیت، دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور دل میں نیت کر لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو گیا 20 رمضان المبارک کا
سورج غروب ہونے سے پہلے، لیکن اس نے یہ نیت نہیں کی اس اعتکاف کی۔ اب سورج غروب ہو گیا، اب اس کے بعد یہ نیت کرتا ہے تو اس کا یہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں رہے گا، اس کا اعتکاف نفلی ہو جائے گا، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت ضروری تھی۔ اس وجہ سے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل سے ارادہ بھی کر لے مسجد میں داخل ہوتے وقت یا مسجد میں داخل ہو کر، اور زبان سے اگر کہہ دے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ ہے سنت علی الکفایہ اعتکاف۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئی: واجب اعتکاف، نفل اعتکاف، اور نمبر 3 سنت اعتکاف علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس عظیم عبادت کو ہم بھی سر انجام دیں۔ اور 20 رمضان المبارک اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں وہ ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ہم اللہ کے گھر میں جائیں اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو ہے وہ وقت گزاری مسجد میں، اور مسجد میں وقت گزار کر اللہ رب العزت سے خوب مانگے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔